معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پیشگوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقل قریب میں زیر حراست رہیں گے. موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکا ہے کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے. 18 ماہ میں حکومت کا خاتمہ فچ کی بات میں وزن ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت میں شمولیت کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. ملک میں غیر یقینی ماحول، حالات پریشان کن، بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے انکار نہیں. آپ کو پاکستان کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، آئینی حالات میں مثبت تبدیلی کے کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ جی نہیں، مجھے نہیں. مجھے یہ بد سے بدتر دھول اڑ رہی ہے. اچھا، آپ نے کہا بنیادی سوال تھا سیاسی، سماجی، آئینی، اقتصادی، یہ چیزیں موجود کہاں ہیں؟ اور بات سنو، میں 33-34 سال، دیکھو کوئی ریکارڈ کی بات ہے، میرے سارے نہ صحیح، آدھے نہ صحیح، کم از کم میرے 1/4 آف مائی کالمز وہ کتابی شکل میں موجود ہیں. 7-8 مجموعے ہیں. پاکستان میں کبھی سیاست نہیں رہی، یہ یاد رکھنا. کوئی سماج نہیں رہا، کوئی آئین نہیں رہا، اور کوئی اقتصادیات نہیں رہی، یہ یاد رکھنا. آپ جو ٹکے ٹوکری ہو کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہو، بات سنو ہے، آپ کا حال کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، لاش پڑی ہے نا اکانومی کی، موریلٹی کی، لاشیں پڑی ہیں. قاتل کون ہے؟ وہ دنیا میں کوئی ڈھنگ کے 4-6 اکانومسٹ لاؤ. میں قسمن کہہ رہا ہوں، میں اپنی آدھی جائیداد بیچ کے کنٹریبیوٹ کروں گا ان کو جو دینا ہوگا، چاہے وہ کنٹریبیوشن بیچاری اتنی سی ہو. میں اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. انہیں کہو کہ پچھلے 40 سال میں یہ ہوا ہے، ختم ہو گئی بات. جال حق کے دور سے شروع کر لو یا بھٹو کے دور سے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، جو وہ مانگتے جائیں ان کو دیتے جاؤ. انہوں نے کہا تعین کر دو جرائم پیشہ کون ہے، کس نے کیا کیا جرم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہاں تک پہنچایا، بتاؤ. وہ لاشیں پڑی ہیں، تمہیں قاتل ہی نہیں مل رہا ہے. شیر شاہ سوری کا واقعہ ہے ایک، بات سنو، یہ اس میں 4-5 ملک نکلے ہیں شیر شاہ سوری کے ہندوستان سے. اس میں تو پاکستان نکلا ہے، اس میں بنگلہ دیش نکلا ہے، ہندوستان ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کہاں تک اس کی حکومت تھی پتہ ہے. ایک جگہ مرڈر ہوئے، قاتل نہ ملے، اٹ واز رپورٹڈ ٹو ہیم، وہ وہاں پہنچ گیا. اس نے اگلے دن کوتوال کو 1-2 دن ٹھہرا. اس کے بعد اس نے ایک جگہ سے 10, 15, 12, 14, 20 درخت کٹوائے، اور 5-4 دن انتظار کر کے کوتوال کو بلایا کہ قاتل، اگر درختوں کے قاتل کل تک نہ ملے I'll hang you. وہ اگلے 2 دن میں اس نے ڈھونڈ لیے کہ درخت کاٹے کس نے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. پھر شیر شاہ نے کہا کہ وہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتل کہاں ہیں؟ درختوں کے تم نے ڈھونڈ لیا، اب شاباش. ورنہ وہی بات سنو، ملک میں سب کچھ ہی ہو جاتا ہے. IPPs کے افسانے. میں پرویز مشرف صاحب کا بہت احترام کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا. آج بھی میں نے بہت کم لوگوں کے ساتھ میری کوئی تصویر ہوتی ہے، ان کے ساتھ جب یاد کرتے تھے، میں اور میرا ایک بیٹوں کی طرح عامر چلے جایا کرتے تھے. ان کا سنا نہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک وہ یونٹ بڑھاؤ تو 1 ارب روپیہ لے لو بجلی کا. یہ IPP کیا ہے یار؟ کچھ بتا دو، سمجھا دو قوم کو. ہم جیسے جاہل بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھا دو آگا پیچھے. آپ نے باتیں کی سیاست ہے، یہ سیاست ہے سماجی، یہ سماج ہے. آج میں نے پڑھا 50 لاکھ روپیہ حرام کھایا ایک خاتون نے، کسی بلڈنگ کی کو منظوری یا بالکل ان لافل تھی. شرم آئی مجھے اپنے آپ پہ. میں ایک زمانے میں لکھا کرتا تھا کہ ہماری بچیوں کو سول سروس میں آنا چاہیے، چونکہ بیٹیاں جو ہیں ان میں صلہ رحمی زیادہ ہوتا ہے، وہ لجپال ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں درد ماشاءاللہ وہ آنی شروع ہوئی ہیں. اب دیکھ لو، یہ 3-4 سکینڈل ہے کسی خاتون بیوروکریٹ کا. کدھر سماجیات؟ بچے مار دیے. ابھی خبر، ابھی ٹی وی پہ بڑے بھائی نے چھوٹا بھائی قتل کر دیا. نہ سیاست ہے، نہ کوئی سماج ہے، نہ کوئی آئین ہے.
اقتصادی ہی نہیں ہے, اقتصادی حالات, بیکاری. نریندر مودی مذاق اڑا رہا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں, وہ سچ بول رہا ہے, اس لیے چھوڑو. حسن صاحب تو پھر کوئی وے آؤٹ ہے؟ کوئی ہے نہیں, there is no way out. 33 years جب تک جوہری بنیادی تبدیلیاں, ورنہ وہ بھٹو کا جملہ آج میں تیسری بار بول رہا ہوں, میں نے کہا نا کہ میں پتہ نہیں 10ویں بار پھر if I am assassinated پڑھ رہا ہوں, اس میں اس نے کہا تھا کہ اگر تبدیلی نہیں آتی تو اس ملک میں تبدیل کرنے کے لیے باقی کچھ نہیں بچے گا. وہ ایک ویژنری آدمی تھا, یہ نہیں ہے کوئی فرشتہ تھا وہ, اس نے بڑی بڑی جھکیں ماری ہوئی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے کا مطلب ہم نے الٹا لیا کہ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان دے گی, وہ شاید اس کا یہ مطلب ہو کہ چھین لے گی. اس لیے چھوڑو, کوئی وے آؤٹ قطعاً نہیں. بنیادی یہ تو حکومتیں تھوڑی ہیں, ارینجمنٹس ہیں, ٹائی ٹوٹرو کٹھے کر رہا, ادھروں ہانکا ماریا, ادھروں ماریا, ادھروں سجی ماری, ادھروں کبھی ماری. کون ہے یہ؟ نیم خاندہ سے لوگ ہوتے ہیں, ہادیاں لگوان چلے جاندے, پیسے لے کے غائب. قانون سازی, وہی ان کو تو قانون سازی کے سپیلنگ نہیں آتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو. میں نے کیس بکتا ہوا ہے اسمبلی میں نے کہا تھا کگو کوڑے, منو بھائی تھے, ہم دونوں کو طلبی ہو گئی, چلے گئے ہم. میں نے کہا بات سنو, یہ تمہاری دی ہوئی خبر ہے کہ فلاں فلاں % ممبران جڑے نے وہ پورا سال ایک لفظ نہیں بولے تھے. میں کہا کگو کوڑا اور کی ہوں. اس لیے چھوڑو, یہ سارے ڈنگ ٹپاؤ, بالکل ڈنگ ٹپاؤ, تھک تھگڑی جسے کہتے ہیں, ہلکی پھلکی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں. یہ بدصورت چہرہ, یہ چہرہ بہت بدصورت ہو گیا ہے. اب کوئی بہت مہنگا وہ ڈھونڈو, وہ کاسمیٹک سرجن, پلاسٹک سرجری, پھر انہوں دا ونگ چیبو دے دور دار کرے. اٹ ول ٹیک ٹائم. بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھا لو, وہ یہ لمبا کیس ہے. میرے سے بعد والی نسل بھی کھائی جائے گی, یاد رکھنا. ایسے ہوتے ہیں قومیں نہ راتوں رات اٹھتی ہیں. جیسے میں نے اقتصادیات کے بارے میں کہا تھا, میں ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. ملکوں کی اکانومی نہ راتوں رات بنتی ہے, نہ راتوں رات بگڑتی ہے یار. 40 سال سامنے رکھو, تمہیں سب پتہ لگ جائے گا. 5-4 IPPs کر لو, کوئی امپورٹاں شمپورٹاں کو گندما شندما دے کیس کر لو, تو انہوں پتہ لگ جائے گا ہویا کی ہے. ختم ہو گئی بات. باقی قوم ابھی جاوے ایویں نہ آگا دیکھتے ہیں نہ پیچھا دیکھتے ہیں. لوگوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے اس ملک کو, اس ملک کے عوام تک کو بھی کرپٹ کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, بھٹو چھوڑو, ضیاء الحق تک کے زمانے تک بھی بتاؤ مجھے کتنے بدنام لوگ تھے جنہوں نے مال بنایا ہو. آئینی گار آئینی کو مارو گولی, اس تو بعد جدی پونچھتے پیر رکھو اور پتی نکلتا ہے. اوکھا کام ہے کوئی. بالکل ٹھیک حسن صاحب, اور یہ سب ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا. آگے چلتے ہیں. پیر کے روز وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کر کے اطلاع دی کہ حکومت نے PTI پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. بانی PTI اور سابق صدر الوی پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. پیپلز پارٹی کا اس پر موقف تھا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ PTI پر پابندی کا فیصلہ حتمی نہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس کو ضروری ہے سیریسلی لینا آپ نے؟ اچھا, یا پھر بہت چلاکی کی ہے کیا کہ فیلر سٹو دے تھرو وہاں چے بیچارہ امبیرس ہو جائے گا, معافی منگے گا, نکرے لگ جائے گا, چپ ہو جائے گا. فیلر ریاکشن دیکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے کیا ہوگا. اس کو بات ہے کرنے والی. پیپلز پارٹی بھی فضول بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی دیکھو, نون لیگ کی کہانی اور ہے اس ملک میں. پیپلز پارٹی بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کے کام کی طرف وہ آئیں گے نہیں, چونکہ ان اچیویبل ٹارگٹس ہوتے ہیں زندگی میں, یہ یاد رکھنا. کچھ ٹارگٹ زندگی میں ان اچیویبل ہوتے ہیں, ادھر چھلانگیں نہیں مارنی چاہیے. آپ جہاز پہ بیٹھ کے تو, لیکن آپ پر باندھ کے تو نہیں, کبوتر کے پر باندھ کے نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہوا کبھی نہیں. یہ بھٹو صاحب نے بھی یہ جھک ماری تھی, کیا بنا تھا؟ نہیں ہوتی اس طرح ختم پولیٹیکل پارٹیز.
باقی یہ ساگڈار جو ہے مطلب یہ دیکھو نا فیملی گورنمنٹ ہے. فیملی آگے بعض اوقات خاندانوں میں کہ پورے کا پورا خاندان ملازم ہوتا ہے. ہمارے اپنے رجو ہے 26-27 سال ہو گئے. آسم ہے آپ جانتے ہو اس کو. He's with me for the last 45 years managing with me. آپ جانتے ہو. اچھا تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جی وہ ویڈیو اچھا بند کر کے دیکھ لو بھائی پہلے کیڑی کھلی ہے کتنے دیر چلے گی وہ دیکھو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے مریم. ہم بے اوقاتے لوگ ہیں, ہم بھول جاتے ہیں بندہ کیا ہے. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ ہندو ہے تو وہ راکھ ہے, مسلمان ہے عیسائی ہے یہ وہ خاک ہے, اور اگر وہ ہے پارسی وہ پرندوں کی خوراک ہے. اوقات کیا ہے, مر جاؤ تم آخری غسل خود نہیں, تمہیں کسی نے نہلانا ہے, آخری لباس کفن کسی نے پہنانا ہے, قبرستان تک جانے کی چاہے تو نیکسٹ ڈور ہو. میں ادھر PCSIR میں آیا اس لیے قبرستان بڑا خوبصورت ہے اور قریب ہے, کسی نے لے کے جانا ہے, قبر تمہاری کسی نے کھودنی ہے. یار یہ خدا بن جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا, حالانکہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے. بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ دی تھیں ایباسائڈز نے, امیاٹس کی. یہ سارے جو ہے نا ان کی لاشیں گلی سڑی ٹھوک دی تھی انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں بس ٹھیک ہے جب تک اس کو وہ واقعی خدا یاد نہیں. وہ ساگر صدیقی کا شعر ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. اس طرح کی کہانی ہے. ہائی ٹریزن کس کو؟ میں تو پہلا بندہ تھا حکومت کے اوپر ڈانگ اٹھانے والا. کوئی تو سوچو, ہائی ٹریزن. مجھے تو 2 لفظوں سے نفرت ہے. کوئی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے وہ بہت بڑا, اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے میں مسلمان تو تم کون ہو وہ جانے, اس کا رب جانے, اس کا حساب جانے. دوسرا غدار, ہائی ٹریزن. اچھا چھوڑو, اور ایک بات یاد رکھنا, اگر ہائی ٹریزن کی تعریف میری ڈیفینیشن چلے, جو ملاوٹ کرتا ہے حضور کا حکم ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے, خارج. یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے. اسی طرح کئی معاملات میں. تو پھر تو اللہ معاف کرے تجھے بھی فارغ ہو تو پھر اسی بھی فارغ ہیں. جانے دو. ہائی ٹریزن کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بوتھا اٹھا کے تمہاری اوقاتیں ہیں. تم آرمی چیف کو جہاز میں بیٹھے ایسے جیسے کوئی منشی ہے. نہیں, بونگیاں مارتے ہیں لوگ, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن سپرلیٹو کدھر جا پہنچے. چلو حسن صاحب, اس پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ ریئیکشن بھی دیکھنے پہ آیا جس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.